بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ بدر کبریٰ، تاریخ 17 رمضان 2 ہجری، مارچ 624 عیسوی، مقام بدر۔ ہجرت کا دوسرا سال تھا۔ مدینہ میں اسلامی ریاست مضبوط ہو رہی تھی، مگر قریش مکہ مسلمانوں کے وجود کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ وہ تجارتی قافلوں سے اپنی معیشت مضبوط کر رہے تھے اور مدینہ پر حملے کی تیاریوں میں لگے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ ابو سفیان کی قیادت میں قریش کا ایک بہت بڑا قافلہ شام سے واپس مکہ آ رہا ہے۔ اس میں ہزاروں دینار مال تجارت اور قریش کے بڑے سردار شامل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا کہ اگر اس قافلے کو روکا جائے تو قریش کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ مدینہ سے روانگی 17 رمضان 2 ہجری کا دن تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1300 جان نثار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا۔ سامان بہت کم تھا، صرف 70 اونٹ اور 2 گھوڑے۔ لوگ باری باری اونٹ پر سوار ہوتے، باقی پیدل چلتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کبھی سوار ہوتے، کبھی پیدل۔ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قائم مقام مقرر فرمایا۔ قریش کی تیاری۔ ابو سفیان کو مسلمانوں کی اس تیاری کی خبر ہو گئی۔ اس نے قافلے کو بچانے کے لیے تیزی سے راستہ بدل لیا اور قریش کو پیغام بھیجا۔ مکہ میں ابو جہل نے اعلان کیا، محمد اور اس کے ساتھی ہمارے قافلے پر حملہ کرنے آ رہے ہیں۔ جو قریش کا خون ہے وہ ہمارے ساتھ نکلے۔ قریش نے ایک بڑا لشکر تیار کیا، 1000 سپاہی، 100 گھوڑے، 600 زرہ بختر اور بہت سا سامان حرب۔ یوں اسلام اور کفر کے درمیان پہلی بڑی جنگ کا سامان تیار ہو گیا۔ بدر کا میدان۔ مسلمان بدر کے قریب پہنچ گئے۔ یہ جنگ مدینہ سے تقریباً 80 میل دور تھی۔ یہاں کنویں اور چشمے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا۔ حضرت حباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بہتر ہے کہ ہم پانی کے قریب ڈیرے ڈالیں تاکہ ہم پئیں اور دشمن محروم رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ قبول کیا اور لشکر کو پانی کے قریب خیمہ زن کر دیا۔ رات کو مسلمان اللہ کے حضور جھکتے رہے۔ قرآن تلاوت کی آوازیں، دعا کے کلمات اور آنکھوں میں یقین کی روشنی۔ یہ منظر بدر کے آسمان پر نقش ہو رہا تھا۔ جنگ کا آغاز۔ صبح ہوئی۔ قریش کا لشکر غرور و تکبر کے ساتھ میدان میں اترا۔ ان کے دلوں میں مسلمانوں کو مٹانے کا عزم تھا۔ عرب کے دستور کے مطابق جنگ کا آغاز مقابلے مبارزہ سے ہوا۔ قریش کی طرف سے عتبہ، شیبہ اور ولید نکلے۔ مسلمانوں کی طرف سے پہلے انصار نکلے، مگر قریش نے کہا، ہمارا مقابلہ ہمارے ہی قبیلے والوں سے ہو۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حمزہ، اے علی، اے عبیدہ، آگے بڑھو۔ میدان میں تینوں شیر نکلے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولید کو گرایا، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیبہ کو قتل کیا، عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے، مگر قریش کے سردار ڈھیر ہو گئے۔ زبردست مارکا۔ اب دونوں لشکر ٹکرا گئے۔ تلواروں کی جھنکار، نیزوں کی ضربیں اور اللہ اکبر کی صدائیں فضا میں گونجنے لگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں کھڑے ہو کر دعا کر رہے تھے، اے اللہ، اگر آج یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا۔ اللہ نے فرشتوں کو مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجا۔ قرآن میں آیا ہے، مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے۔ ایک کے بعد ایک قریش کا سردار گرتا گیا۔ ابو جہل، قریش کا سب سے بڑا دشمن، بھی قتل کر دیا گیا۔ نتیجہ، کچھ ہی دیر میں قریش کے 70 آدمی مارے گئے، 70 قید ہوئے اور باقی بدحال ہو کر بھاگ گئے۔ مسلمانوں میں سے صرف
14 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ یہ اسلام کی پہلی عظیم فتح تھی۔ بدر کا میدان تاریخ کے لیے اعلان بن گیا کہ حق و باطل کی جنگ میں جیت ہمیشہ ایمان والوں کی ہے، چاہے وہ تعداد میں کم کیوں نہ ہوں۔ سبق اور اثرات: یہ پہلی جنگ تھی جس نے مسلمانوں کا وقار پورے عرب میں بلند کر دیا۔ قریش کی کمر ٹوٹ گئی، ان کا غرور خاک میں مل گیا۔ مسلمانوں کو یقین ہو گیا کہ اللہ ان کے ساتھ ہے۔ یوں غزوہ بدر صرف ایک جنگ نہیں بلکہ ایمان، دعا اور اللہ کی مدد کا وہ روشن چراغ ہے جو قیامت تک حق کے ماننے والوں کے لیے رہنمائی بن گیا۔